مسلمانوں تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار خطا بھی، وہ خطا پوش کریم، چاہتے سب ہے کہ ہو عوض سوریاب مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا، آج مسلمان خودکشی کر لیتا ہے، خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت کے نثار، تم ہو گفتار سراپا، باتیں ہی باتیں ہماری، باتیں ہی باتیں، تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو گلی کو، وہ گلستان و کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحۂ اصلی پہ صداقت ان کی، مثل مقید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، مثل مقید ہے قید ہو گنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے کمرستہ ہو جا، ہے تم مایا تو درے سے پیابا ہو جا، نغمائے موج سے انجام آئے طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اے میرے اسلامی بھائیوں عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری صفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا لوح قلم تیرے، ارے کوئی اسلامی بھائی جذبے کو لے کر اٹھے تو صحیح، کوئی اسلامی بھائی اپنے آپ کو پیش کرے تو صحیح، ارے سفر تو کرے، جا کر مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھیں، ارے مسجد گنتی کی بنی ہوئی ہے، مسلمان گنتی کے رہ گئے، باکردار مسلمان ڈھونڈے نہیں ملتا، غیرت مند مسلمان اپنی نگاہیں کھلی رکھ کر چلنے سے قاصر ہے، بے حیائی کی سڑکوں پر یلغار ہے، بے نمازیوں کا بازار گرم ہے، مسلمان بری طرح بے عملی کی طرح دوڑے چلے جا رہا ہے، دوسری طرف کی قوت اسلام اور مسلمانوں کے در پہ ہے، ارے ایسی حالت میں بھی اگر دعوت اسلامی کے مبلغین کے اندر وہ جوش ایمانی پیدا نہ ہوا، وہ جذبہ قربانی پیدا نہ ہوا جس کا مظاہرہ صحابہ کرام علیہ رضوان کر گئے، جس کا مظاہرہ تابعین تبع تابعین کر گئے، جس کا مظاہرہ ائمہ مجتہدین کر گئے، جس کا مظاہرہ اولیاء کاملین کر گئے، جس کا مظاہرہ ہمارے اسلاف کر گئے، جس کا مظاہرہ میرے آقا اعلی حضرت کر گئے، جس کا مظاہرہ میرے آج تک امیر اہل سنت کرتے چلے آ رہے تھے، اے دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اگر آج آپ اور میں مدنی قافلوں کے مسافر نہیں بنیں گے، آج آپ اور میں دنیا بھر کے خطے خطے اور کونے کونے میں سفر اختیار نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے کام بنے گا، یاد رکھیے توکل کرنے سے کام بنے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کر توکل کے ساتھ الحمدللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر رحمت لیتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا چاہیے، اس طرح اپنے ہی شہر میں زندگی گزار لینے سے حاصل کچھ نہ ہوگا، ہم اپنے شہر میں بھی کیا کر گئے، مدرسۃ المدینہ بالیگاہ میں کتنی شرکت کر گئے، جیسا میں نے پہلے عرض کی تھی، کیا کر گئے ہماری جو مجبوریاں اگر قافلے کے لیے ہیں تو دیگر مدنی کاموں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ ہماری نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے مدنی قافلوں کی راہ، ہماری نفس رکاوٹ ہے، اس نفس کو کب پہچانیں گے، اس نفس سے کب مقابلہ کریں گے، اس نفس کا کب خون کریں گے ہم، اور کب اس نفس کی بند کو توڑ کر ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، کب بنیں گے، ذرا سوچو، میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب 30 دن کے مدنی قافلوں کی بہاریں پہنچی، آپ
کہ کیا جذبات تھے. فرماتے ہیں مدنی قافلوں کی ترقی کی حسین مدنی کارکردگی نے دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بنا دیا. اللہ عز و جل میری مدنی قافلہ مجلس کو ہر پل عروج عنایت فرمائے. آقا جیتے جی یہ منظر مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے. ہر دعوت اسلامی والا قافلے میں چلو کہ رٹ لگاتا پھرتا ہو کہ جس طرح نئے اسلامی بھائیوں پر مدنی قافلے میں سنت کو بھرے سفر کے لیے انفرادی کوشش کی جاتی ہے. اس سے 12 گنا اگر زمادار پر بھی منت و سماجت کے ساتھ انفرادی کوشش کا سلسلہ رہا تو انشاءاللہ عز و جل گلی گلی مدنی قافلوں کی بہاریں آ جائیں. ذرا میرے مرشد میرا امیر سنت کے جذبات کو غور کیجیے. زمادار قافلے میں سفر نہیں کرتے. یہ شکوہ کرنے کے بجائے جو ذمہ دار سفر نہیں کرتا اس کو چند لمحوں کے لیے بالکل نیا اور کوڑا اسلامی بھائی تصور کر کے اس کے آگے گرا کر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اسے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر سنت کو بھرا سفر اختیار کرنے پر آمادہ کیجئے. اس کو فضائل سنائیے. دل بھر آئے تو اپنے اشکوں کو بہنے دیجئے. پھر دیکھیے مدنی قافلوں کی کیسی بہاریں آتی ہیں. بسا اوقات گھنٹوں کی گفتگو جو کام نہیں کر پاتی وہ کام اسلام کی محبت سے نکلا ہوا آنسو پہ قطرہ کر جاتا ہے. مجھے امیر سنت فرماتے ہیں مجھے اعلاء کلمت الحق کی خاطر اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر پر آمادہ کرنے کے لیے ان کی خوشامد کرنا، ان کے آگے ہاتھ جوڑنا، ان کے پاؤں پکڑنا، ان کو سفر پر آمادہ کرنے کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رونا سب کچھ منظور ہے. کیونکہ میرا درد ہے، میری قرآن ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی اکثریت اس وقت گناہوں کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے. ان کو سنت کی کشتی میں بٹھانے کے لیے ان کی خوب منت و سماجت کیجیے. نفس و شیطان کی شرارت سے ان کی اپنی حفاظتی خاطر رو رو کر ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے. اس کے بعد میرے امیر اہل سنت نے کچھ روایات بھیجی ہیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیسے آئے؟ میں نے عرض کی میری عمر زیادہ ہو گئی اور ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے مفید ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی جستجو میں تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ اللہ اللہ. ان کی جستجو میں مدنی قافلوں میں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں سفر کرنے والا جھومو. امیر مومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ارے جمعہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم تمہاری رہنمائی سے ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے اتنی ساری
برکتیں، اتنی ساری فضیلتیں، اتنی ساری رحمتیں راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے کے لیے ہے، علم دین سیکھنے والے کے لیے ہے۔